سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے، تلوا سمجھتے ہیں نا، پیروں کا تلوا، یہ جس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ چنگاری سمجھتے ہیں نا، چنگاری ایک تو ہوتا ہے کوئلہ جل کے انگارہ بن گیا، وہ تو انگارہ ہو گیا، انگارہ چھوڑ دیجیے، چنگاری، چنگاری کو کیسے سمجھاؤں؟ بیڑی پیتے ہیں، چلتی نا، ہلکی سی ایک چنگاری نکلی بیڑی میں سے، یہاں سے ایک پھوٹی، بجھ گئی، یہ ہوتی ہے چنگاری۔ کتنی سی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، چھوڑ دیجئے ہم لوگ تو اس میں شامل ہیں نہیں، سب سے کم گناہ کرنے والوں میں ہم لوگ شامل نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، ہم لوگوں نے کتنے گناہ کیے پتہ نہیں۔ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے۔ کوئی تو ہوگا اللہ کا بندہ جس نے کم گناہ کیے ہوں گے، سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اور اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو کون سا عذاب ہوگا؟ لَرَجُلٌ يُوزَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، اس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائیں گی، ہلکی ہلکی سی 2 چنگاری، صرف 2 چنگاری اس کے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں گی، ایک ادھر ایک ادھر۔ ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی، سنو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اور اپنی سوچ کو بدلو۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوگی، یغلی منہما دماغہ، جیسے تم ہانڈی کے اندر پانی بھر کر آگ پر رکھ دیتے ہو، چولہے پر رکھ دیتے ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی جب بوائل ہوتا ہے، ابلتا ہے، ہانڈی میں اس پانی کے کھولنے کی آواز آتی ہے، یغلی منہما دماغہ، آگ کی ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، آگ کی دونوں چنگاری کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہے گا، اس کا بھیجا باہر نکلا جا رہا ہوگا، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، یرا انہو اشد عذابا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے جہنم میں سب سے زیادہ ہارڈ، سب سے زیادہ سخت عذاب دیا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکے عذاب والا انسان ہوگا، یہ سب سے ہلکے والا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب والا انسان ہوگا، لیکن ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم سے زیادہ سخت اور ہم سے زیادہ شدید، ہم سے زیادہ ہارڈ عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ فوٹو بنانے والوں، تصویریں کھینچنے والوں، اب سوچو، مجھے معلوم ہے کہ میری اس تقریر کے بعد بھی تم نہیں مانو گے، کچھ لوگ کتے کی پونچھ کی طرح ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو 100 سال کے بعد بھی کتے کی پونچھ کو اگر نکالو گے تو وہ ٹیڑھی نکلے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی چپکے سے کسی نہ کسی طریقے سے لے لیں گے، ہوتا ہے، میری نہیں کسی اور کی، وہ لیں گے، نہیں بدلے گی عادت، مریں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی تھوڑی مر رہے ہیں ہم، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ توبہ کے در تب توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی ہے، کسی سے معافی و تلافی کی مہلت بھی نہیں ملے گی، کبھی کبھی ایسا منظر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اس منظر کو دیکھیے، سوچ بدلیے اپنی، سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ جب سب سے ہلکا عذاب ہی ہوگا تو تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، تو سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا؟ اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائیں گے، جو دنیا میں فوٹو کھینچیں گے، جو دنیا میں اپنے موبائل میں کسی کو قید کریں گے۔ سوچو تم، اللہ رب العالمین کی ایک تخلیق، اللہ نے انسان کو، جاندار کو پیدا کیا، تم اس کو اپنے کیمروں میں بند کر رہے ہو جبکہ تم اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے ان کیمروں کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا، تم نے جن چیزوں کو
کھینچا ہے وہ پیش کر دے گا. تم نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ ضرور کر دی ہے مولانا جرجیز کی تصویر, فلاں مولانا کی تصویر, لیکن فرشتوں نے جو ریکارڈ کر لیا ہے وہ تصویر ڈیلیٹ نہیں ہوگی. قیامت کے دن ان تمام تصویروں کو سامنے رکھا جائے گا. پھر اللہ کہے گا ان کے اندر روح ڈالو, جو نہ تمہاری طاقت ہے نہ ہماری طاقت ہے, نہ تمہارا باپ روح ڈال سکتا ہے نہ میرا باپ روح ڈال سکتا ہے. اللہ کہے گا اے فرشتوں, انہوں نے ہماری تخلیق کی ہے, انہوں نے جانداروں کی تصویروں کو قید کیا ہے, پھر اس نے روح نہیں ڈالی ہے, لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر پھینک دو اور سب سے زیادہ سخت عذاب دو, سب سے زیادہ ہارڈ عذاب انہی کو دو. وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. ہاں سب سے ہلکے عذاب سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب ہلکا عذاب ہی ہے تو سخت عذاب پھر کیا ہوگا. سخت عذاب کیا ہوگا؟ اپنی سوچ کو بدلو. ہم اپنی سوچ نہیں بدل پا رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ سوچو, غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کری. جب یہ سوچو گے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے تو ہم دنیا میں اللہ سے ڈریں گے. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, ذرا اس کا منظر دیکھیے آپ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کبھی سوچا ہے اس آیت کو مولویوں نے بہت بار پڑھا ہوگا منبروں پر اور خطبوں میں اور تقریروں میں, ذرا ہم سے بھی سن لو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, ہم قیامت کے دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی کو بند کر دیں گے, اللہ نے کہا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اب سنیے, بند کرنا کیا ہوتا ہے اور روزی تنگ کرنا کیا ہوتا ہے. اب کسی کی آواز نہیں نکلنا چاہیے, جو جس کی آواز نکلے اس کو فوراً بھگاؤ یہاں سے. تھوڑا سا سن لیجئے. میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں, کیونکہ یہ ملا جلا بیلٹ ہے. آپ لوگ بنگلہ بھی سمجھتے ہیں لیکن بہار ہے, اس لیے آپ ہماری جو زبان سے اردو لفظ نکل رہے ہیں آپ اس کو, ہم بہت آسان اردو بولتے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب اور ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں. اگر ان کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ساڑی اور اپنی سینڈل دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے, ساڑی تیری کتنے کی, کہاں سے لی, چپل کتنے کی, یہ لپسٹک کہاں ملی ہے, یہ دوپٹہ کہاں ملا, بلاؤز کہاں سے لائی. یہی ان کی عادت ہوتی ہے اور یہ عادت ان کی کبھی بدل نہیں سکتی. فطرت ہے, فطرت ہے, عادت کبھی نہیں بدل سکتی ہے. تو سنیے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, پہلے تو یہ سمجھو کہ ذکر کس کو کہا گیا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, اعراض کا مطلب منہ پھیرے گا. اب اعراض بھی بتانا پڑے گا نا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کرنے کا مطلب پیٹ دکھائے گا, منہ پھیر لے گا. ایک ہوتا منع کر دینا, ہٹ چل ہٹ, نہیں, مانے گا لیکن پیٹ پھیر لے گا, ابھی ہم نہیں کر رہے چلو. یہ ہے اعراض کرنا, یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جیسے میچ دیکھ رہے ہیں ہم, انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا, 5 اوور رہ گئے ہیں. اسی بیچ میں اذان کی آواز آ گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن میچ دیکھنے کے شوقین ہیں. یا اللہ 5 اوور رہ گئے ہیں, پتہ نہیں کون جیتے گا. اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. نماز پڑھ کے جب تک آئیں گے تب تک میچ ختم ہو جائے گا. وہ تو پتہ چل جائے گا کون ہارا کون جیتا, لیکن میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. اور اگر میچ دیکھنے میں لگے ہیں تو نماز جا رہی ہے, کیا کریں, چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے قضا, لیکن میچ کہاں بار بار آتا ہے. دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوا, آپ نے نماز پڑھی, اگرچہ پڑھی, لیکن اذان ہو رہی ہے, آپ میچ دیکھ رہے ہیں, مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز سے اعراض کیا ہے. پڑھی ہے لیکن اس وقت نہیں پڑھی جب آپ کو جانا چاہیے, آپ نے اعراض کیا. یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور ذکر سے مراد نماز ہے, ذکر سے مراد نماز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ, جب جمعے کے لیے مؤذن اذان دینے لگے اور بلانے